قومی اسمبلی میں جو کچھ ہوا پوری قوم نے دیکھا اور ابھی تک وہاں پہ ماحول بڑا گرم ہے. آج اراکین زخمی بھی ہوئے, گالی گلوچ بھی ہوئی, ایک دوسرے کو دھکے بھی دیے. ایسے مناظر پاکستان کی پارلیمنٹ میں, قومی اسمبلی میں نہیں نظر آئے. گالیاں چلتی تھیں, نعرے بازی ہوتی تھی, لیکن اتنا تشدد جس میں ہاؤس کے تمام ممبران آلموسٹ اس میں شامل تھے اور ایک دوسرے پر کتابیں پھینک رہے تھے اور ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے تھے, اور بالکل یہ نہیں لگ رہا تھا کہ یہ پاکستان کی قومی اسمبلی ہے. ہم اگر اس پارلیمنٹ کو آج کے بعد یہ کہیں کہ یہ پارلیمنٹ نکمی ہے تو ان کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. اگر ہم کہیں کہ یہ پارلیمنٹ بیکار ہے تو ان کے پیٹ میں اب بروڑ نہیں اٹھنے چاہیے. ہم اگر آج کے بعد کہیں کہ اس پارلیمنٹ کو ہماری طرف سے آپ بلڈوز کر دیں, اس پارلیمنٹ کو آپ تباہ و برباد کر دیں ہماری عوام کی طرف سے, تو پھر ان کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے کہ جی یہ بڑی مقدس ہے اور اس کے خلاف بات نہیں ہو سکتی ہے اور یہ فلانا ڈھمکانا. یہ جو نان سینس اس ملک میں چلتا آ رہا تھا نا, اداروں کی تکریم ہوتی ہے ان کے کردار سے, ان کے وقار سے. کوئی ادارہ دنیا کے اندر, مسجد بھی مسجد زرار تھی ایک تاریخ میں, اس مسجد کے بارے میں بھی کہا گیا تھا کہ اس مسجد کو گرا دیا جائے. جو آج انہوں نے کیا ہے اس پارلیمنٹ کے فلور پہ کھڑے ہو کر, کیا یہ کہیں اتنی ننکی فوش غلیظ گالیاں, شرم سے ڈوب مرنا چاہیے ان کو. یہ عوامی نمائندے کہلانے کے حقدار ہیں. اگر کسی اور معزز ملک کے اندر اگر پارلیمنٹیرین اسمبلی کے فلور پر یہ کر رہے ہوتے, خدا کی قسم انہیں لوگ گھروں سے نکال کر لے کر آتے, گھسیٹ کر سڑکوں پر لاتے اور ان کو جوتے مارتے. ان کو باعث نہیں بھیجا جاتا ہے. بالکل صحیح. یہ وہاں جا کے یہ کنڈکٹ لوگوں کے سامنے رکھے اپنا, ان کے اندر برداشت نہیں ذرا سی بھی. اور دونوں طرف سے ماشاءاللہ دونوں طرف سے آنکھ برابر لگی ہوئی. کوئی شرم ہوتی ہے, کوئی حیا ہوتی ہے. اس پارلیمنٹ کا ایک ایک منٹ جو ہے وہ قوم کے پیسوں سے چلتا ہے, وہ کسی کے باپ کے پیسے سے نہیں چلتا ہے, وہ کسی کو جہیز میں نہیں ملا ہوا ہے, وہ کسی کی زمینوں کی آمدن سے نہیں چلتا ہے, جاگیردار اور وڈیرے کی, نہ وہ کسی صنعت کار کی مل سے نکلنے والے سوتی کے دھاگے سے چلتا ہے. وہ پاکستان کے عوام کے ٹیکس, اس اجلاس کے اندر جو گالی دی گئی وہ گالی بھی پاکستانی قوم کے ٹیکس سے دی گئی, اور یہ روایت بنتی چلی جا رہی ہے. یعنی ایک حد ہوتی ہے کسی چیز, بڑی گہری بات, صحیح بات کہہ رہے ہیں آپ. بھرم ہوتا ہے کسی چیز کا, انہوں نے وہ سارا بھرم توڑ کے رکھ دیا, کچھ باقی نہیں چھوڑا انہوں نے. آج کے بعد بالکل توڑ کے رکھ دیا. پاکستان کے عوام کے لیے ہو نہ ہو, بھاڑ میں جائے, موت پڑے اس ادارے کو, یہ دفع ہو ادارہ. بالکل صحیح, بالکل صحیح. یہ سب کیوں ہوا, کیسے ہوا, کس نے شروع کیا, اور اب آگے کیا ہو سکتا ہے, کس طرف ہم جا رہے ہیں, باہر کی دنیا کو کیا ہم میسیج دے رہے ہیں. اس بندہ صاحب اپنا سر پیٹے, کیونکہ جو آپ نے بات کی نا انتہائی قابل شرم, اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس قسم کی گندی غلیظ گالیاں دی گئیں, جو حرکات کی گئیں, وہ آپ صحیح بالکل کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو کیمرے کے سامنے دکھا نہیں سکتے, لیکن ہم نے اپنی آنکھوں سے وہاں پہ بیٹھ کے دیکھا کہ ایسے مناظر تھے کہ یہ پھر شرم آتی تھی کہ یہ ہمارے 22 کروڑ عوام کے نمائندے ہیں اور یہ کام کر رہے ہیں. آپ جس قسم کے یہ جو الفاظ استعمال کیے علی نواز اوان کی جانب سے, لیکن ابتدا جو کی گئی روہیل اصغر, وہ آپ کو پتہ ہے پکے لاہوری ہے, وہ اس کا سٹائل بھی اسی طرح کا ہی ہے. ایک اور ایم این اے تھے, انہوں نے بھی اس قسم کے الفاظ استعمال کیے جو کہ انتہائی غیر پارلیمانی تھے. اور اس کا میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ سمیع صاحب آپ کو بتا دوں کہ یہ انہوں نے یہ طے کیا کہ جس دن یہ بجٹ تقریر تھی شوکت ترین کی, اسی دن 11 جون کو, تو اس دن سارا وقت اپوزیشن احتجاج کرتی رہی, ان کا گھیراؤ بھی کیا گیا, ہنگامہ کیا گیا. تو پھر حکومت نے یہ طے کیا کہ بھئی ہم ان کے اپوزیشن لیڈر کو تقریر نہیں کرنے دیں گے. اور کل جب انہوں نے تقریر کرنے کی کوشش کی تو وہ پھر بھی حکومتی اراکین اور حکومتی وزراء سامنے آ گئے. اسپیکر نے کوشش کی تھی ماحول کو ٹھیک رکھے, لیکن اس کے اوپر حکومتی وزراء اور حکومتی ایم این اے بڑے ناراض. انہوں نے کہا جب شوکت ترین تقریر نہیں کر سکے تو پھر اپوزیشن لیڈر بھی تقریر نہیں کر پائے گا. پھر رات گئے, انہوں نے ایک ایس او پی بنایا, دونوں کو تقسیم کیا, حکومت کو بھی اپوزیشن کو بھی. اس میں یہی موٹی موٹی باتیں تھیں کہ نعرے بازی نہیں ہوگی, حضور بازی نہیں ہوگی, پلے کارڈ نہیں آئیں گے, پوسٹر نہیں آئے گا, ایک دوسرے کی حدود کی طرف نہیں جائیں گے, اپوزیشن کے اراکین جو ہے وہ اپنی نشستوں پہ رہیں گے, گورنمنٹ کے جو ہے وہ اپنی نشستوں پہ رہیں گے. لیکن دونوں نے اس کے اوپر دستخط ہی نہیں کیے. اگر کوئی مل گیا کسی وہم کے ہتھے چڑھ گئے لوگ, تو آپ دیکھ لیجئے گا کہ کیا ہوگا, اور ہوتا ہے اکثر کس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں. محبت نہیں کرتی عوام اس طرح کے رویوں سے. شاید حسن صدیقی صاحب ہمارے معاشرے میں
देखिए हमारे माशरे में डॉक्टर साहब आप पहले देखें कि लोगों के अंदर इंतकाम भरा हुआ है, जमीनों के ऊपर कत्ल हो रहे हैं, इंतकाम है लोगों के अंदर, इतनी शिद्दत और ये जो फ्रस्ट्रेशन है उसकी बहुत बड़े जिम्मेदार ये लोग हैं। अब आप कैसे देखते हैं इस चीज़ को, जो बहुत से कुछ तज्जियाकारी कह रहे हैं कि हुकूमत ने जो मुश्किल फैसले लिए हैं, खुद को मुश्किल में डाल दिया है, अपने अहदाफ हासिल करने में इनको मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, आप कैसे देखते हैं? सही कह रहे हैं तज्जियाकार? मैं तो जाहिर बात है कोई अथॉरिटी नहीं हो सकता शाहिद साहब को की तरदीद करने की या शाहिद साहब से इख्तलाफ करने की, लेकिन मैं समझता हूँ देखिए टारगेट आप अगर बड़ा टारगेट नहीं रखेंगे तो आप एक्सपैंड कैसे करेंगे अपनी इकोनॉमी को? यानी आप बजट का वॉल्यूम जो है आप कहते हैं जी हमने 3000 अरब टैक्स इकट्ठा करना है मिसाल के तौर पे, हुकूमत ने जो हदफ रखा है 5500 अरब से ज़्यादा का, अगर वो हदफ नहीं रखती, आप कहते हैं 3000 अरब रखते हैं मिसाल के तौर पे, ये रैशनल हदफ है, तो फिर आपकी इकोनॉमी जो है वो कैसे आप उसकी स्पेक्यूलेटिव आप उसको कैसे कह सकते हैं कि वो ग्रो करेगी या उसका वॉल्यूम ज़्यादा हो सकता है? आपके बजट का वॉल्यूम जो है वो तो बहुत श्रिंक हो जाएगा फिर। तो हुकूमत हमें इस चीज़ के ऊपर बात करनी चाहिए कि हुकूमत FBR के अंदर इस्लाहात करे, हुकूमत टैक्स नेट में इजाफा करे, जो लोग टैक्स नहीं देते पाकिस्तान में, जो टैक्स चोरी करते हैं उनको टैक्स नेट में लेकर आए, लेकिन हदफ जो है उसको तो आपको बढ़ाना चाहिए आप, क्योंकि आपके यहाँ सिर्फ 5 ऐसे सेक्टर हैं डॉक्टर साहिबा पाकिस्तान में जिसमें ये टायरों की स्मगलिंग का सेक्टर है, रियल एस्टेट का सेक्टर है, आपके यहाँ टोबैको का सेक्टर है, इसके अलावा ये जो चाय की खुली, जो चाय की पत्ती जो हम खुली चाय मिलती है उसका सेक्टर है। 5 सेक्टर ऐसे हैं जिनमें 300 अरब रुपए से जायद की टैक्स चोरी हो रही है सिर्फ इन 5 सेक्टर्स में। इसके अलावा और दर्जनों ऐसे सेक्टर्स हैं। तो आप तो बड़े आसानी से 1000 अरब से जायद का टैक्स जो है, जो फॉर नथिंग आपके यहाँ इतने छेद और सुराख है उनमें से निकल जाता है, आप उस टैक्स को बचा सकते हैं। ये तो वो है जो टैक्स सेल्स टैक्स की मद में, स्मगलिंग की मद में, अंडर इनवाइसिंग की मद में, जाली इंपोर्ट एक्सपोर्ट की मद में। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं जो टैक्स नेट में नहीं है। अच्छा, एग्रीकल्चर, अब डॉक्टर साहब आपके साथ मौजूद हैं, मैं तो इनको एक अरसे से 2 दहाइयों से सुन रहा हूँ और ये हमेशा एग्रीकल्चर इनकम टैक्स के ऊपर बात करते हैं। तो एग्रीकल्चर टैक्सेशन जो है उसके ऊपर कोई हुकूमत जाने की जरूरत नहीं कर रही है, क्योंकि ये डरते हैं। और आपकी असम्बलियों के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर खुद जमींदार और जागीरदार और वडेरे बैठे, वो कभी भी एग्रीकल्चर टैक्सेशन की तरफ नहीं जाएंगे। ऐसे बहुत से लोग हैं आपके कराची में, लाहौर में, जिनके 10-10 करोड़ के घर हैं और उनका सोर्स ऑफ इनकम सिर्फ उनकी एग्रीकल्चर लैंड है। लेकिन अगर आप उनसे कहें कि टैक्स दे तो वो कहते हैं जी जमींदार तो बहुत नुकसान में है, वो कैसे टैक्स दे सकता है। तो बाबा, ये जो तुमने 10 करोड़ का घर बना रखा है लाहौर या कराची में, ये जो तुम्हारे घर में 2.5-3-4 करोड़ की गाड़ियां खड़ी हैं, ये जो तुम्हारा मंथली एक्सपेंस है 25-30 लाख रुपए रनिंग कॉस्ट है, अगर ये उसी एग्रीकल्चर लैंड की इनकम से पूरी हो सकती है तो फिर स्टेट को उस एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर टैक्स क्यों नहीं दिया जा सकता? तो ऐसे बहुत से सेक्टर्स हैं जिनके ऊपर टैक्स के ऊपर काम करना चाहिए। और टैक्स जो महसूलात इकट्ठा करने का निज़ाम, उसको बेहतर करना चाहिए मेरा ख्याल है। मैं नहीं समझता कि आप टारगेट को श्रिंक करने की कोशिश करें।